ترجمہ قرآن کا جو سلسلہ چل رہا ہے، اس میں جو ہے سورۃ آل عمران کے ہم نے 16 رکوع مکمل کر لیے. اب 17ویں رکوع سے پڑھنا ہے، یعنی آیت نمبر 156 سے 156. تو اس میں جو ہے یہی جنگ احد کا ہی تذکرہ کچھ آئیں گے، اور اس کے باقی احکامات بھی مومنوں کے متعلق آئیں گے، اور یہودیوں کی خصلت بھی بیان ہوگی. اور اب بیان کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تکونوا کالذین کفروا، تم ان کفار کے جیسے مت بن جانا، کفار کے جیسے تم طریقے اختیار مت کرنا. وقالوا، وہ کیا کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں، لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا، جب وہ نکل جاتے ہیں سفر میں یا میدانی جنگ میں جب نکلتے ہیں ان کے ساتھی، تو ان کو کیا بولتے ہیں، لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا، اگر آپ نے ہماری بات مان لی ہوتی اور ہمارے پاس ہی بیٹھ گئے ہوتے، نہ تو تم مرتے اور نہ ہی تم شہید ہوتے، نہ ہی تم قتل کیے جاتے. تو یہ منافقوں کا تذکرہ چل رہا ہے، یعنی اللہ نے ان کو کافر قرار دیا. لیجعل اللہ ذلک حسرۃ فی قلوبہم، حقیقت میں یہ معاملہ ہے کہ ان کے دلوں میں اس کی حسرت ہی رہ جائے گی، کیونکہ مومنوں کو پھر یہ حسرت نہیں رہے گی. کیونکہ اگر کسی کو موت آنی ہے، اس کو وہ گھر میں بھی آئے گی، اس کو وہ بڑے سے بڑے قلعے میں بھی ہوگا یا پہاڑ کے اس گفا میں بھی بیٹھا ہوگا، تو موت اگر آنی ہے تو ادھر ہی آئے گی. تو اس لیے بہتر ہے کہ تم اپنے قدم اٹھاؤ اللہ کی راہ میں. جو قدم تم اٹھاؤ گے اللہ کی راہ میں، اگر تمہیں اس میں موت آ جائے وہ بہتر ہے، تاکہ پھر تمہیں یہ حسرت نہ رہے کہ میں گھر کے بستر پہ ہی مر گیا، بنسبت کہ میں نے اللہ کے دین کے لیے جدوجہد کی ہوتی، محنت کی ہوتی. واللہ یحیی و یمیت، کیونکہ حقیقت میں اختیار مارنے کا اور زندہ کرنے کا اللہ تعالیٰ کو، وہی مارتا ہے وہی زندہ کرتا ہے. واللہ بما تعملون بصیر، اور جو بھی تم اعمال کرتے ہو اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اگر تم اللہ کی راہ میں، جیسے میں نے بیان کیا، اگر تم اللہ کی راہ میں کوئی بھی قدم اٹھاؤ گے، علم کا معاملہ ہے، جہاد کا معاملہ ہے، نماز کا معاملہ ہے، فرائض کا معاملہ ہے، دعوت و تبلیغ کا معاملہ ہے، جو بھی تم اللہ کی راہ میں قدم اٹھاؤ گے اور اس دوران تمہیں ایک نیچرل ڈیتھ ہو جائے، ٹھیک ہے، جیسے نارملی لوگ مرتے، اگر تم ویسے مرے، متم کا مطلب ہوتا ہے اگر تمہیں سیدھے موت واقع ہو جائے، یا قتلتم، یا تم شہید کیے جاؤ. وَلَئِن قُتِلْتُمْ، یا اگر تم شہید کیے جاؤ، یا تم کیا ہو جائے، تمہیں ایسے ہی موت آ جائے، تو کیا ہوگا، فی سبیل او لمغفرۃ من اللہ ورحمۃ، پھر تمہارے لیے اللہ کی مغفرت ہے اور اللہ کی رحمت ہے، خیرن، یہ اس سے بہتر ہے، مما یجمعون، جو تم جمع کرتے ہو. یعنی تم جو اللہ کی راہ میں محنت نہیں کرتے ہو، کیوں کرتے ہو، کیونکہ تم دنیا کے پیچھے لگے ہو. تو دنیا میں جو تم جمع کر رہے ہو نا، اس سے بہتر ہے وہ کہ تمہیں موت آئے اللہ کی راہ میں، تو اللہ تعالیٰ تمہیں مغفرت فرمائے گا اور اللہ تمہیں اپنی رحمت میں ڈانپ لے گا. وَلَئِن مُتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، چاہے تمہیں سیدھی طرح سے موت واقع آ جائے یا تم شہید کیے جاؤ، دونوں صورتوں میں تو تمہیں اللہ کی طرف ہی لوٹنا ہے. تو کون سی فرق پڑتی ہے کہ تمہیں نیچرل ڈیتھ آئے یا شہادت کی موت آئے؟ حقیقت میں چاہے وہ موت آئے چاہے یہ موت آئے، تو پتہ ہی نہیں کب آئے گی، تو حقیقت میں سب کو لوٹنا تو ادھر ہی ہے. اس لیے تو بہتر ہے کہ شہادت کی موت نصیب آئے بنسبت کہ تم اپنے گھر میں بستروں میں پڑے مرو. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف رب العزت بیان کر رہا ہے. جو ان کی تعریف کی جاتی ہے اس کے وساطت سے داعیین کو بتایا جاتا ہے کہ تمہاری صفت کیسی ہونی چاہیے. جو داعی ہوں گے، جنہیں اللہ کی دین کی دعوت دینی ہے لوگوں کو، جو چاہتے ہیں لوگوں کو حق کی طرف بلائے، تو ان کی صفت کیا ہونی چاہیے. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، کتنی بڑی اللہ کی یہ رحمت ہے، لِنْتَ لَهُمْ، کہ اللہ نے تمہیں نرم مزاج بنایا. کس کو بنایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا. تو ایک داعی کیا ہونا چاہیے، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا، اگر تم بد زبان ہوتے، غلیظ القلب، اور تمہارا دل سخت ہوتا، لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، پھر تو یہ صحابہ آپ کے ارد گرد نہ گھومتے، پھر یہ آپ کے پیچھے نہیں آتے. تو اس کا مطلب اگر داعی جو ہو وہ بد زبان ہوگا، ٹھیک ہے، لوگوں کی بے عزتی کرتا ہے، گالی گلوچ پہ اتر آتا ہے اور لوگوں کی عزتوں پہ حملہ کرتا ہے، اور اس کا دل اتنا سخت ہے کہ جب کسی کے متعلق کوئی گناہ سنتا ہے تو حکم کفر لگا دیتا ہے، حکم شرک لگا دیتا ہے، ہر کسی کو بولتا ہے یہ جہنمی ہے. تو اتنے سخت دل نہیں بننے.
آپ نے نرم دل بننا ہے. اس سے کیا ہوگا؟ جب آپ نرم دل بنیں گے، مزاج میں نرمی لائیں گے اور اپنی زبان میں نرمی لائیں گے، تو لوگ جو ہے آپ کے ارد گرد آنا شروع ہو جائیں گے. فاعف عنہم، تمہارا مزاج یہ ہونا چاہیے کہ تم ان سے درگزر کرو. واستغفر لہم، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو. مجھے بتاؤ کتنے دائی وہ ہے جو تہجد میں اٹھتے ہیں اور پھر رب سے دعا کرتے، اے پروردگار میرے محلے میں فلان مولوی صاحب ہے جو خود بھی شرک میں ملوث ہے، گمراہ ہے اور لوگوں کو بھی گمراہ کرتے ہیں، اے پروردگار اس کی ہدایت فرما. کیونکہ اگر وہ ہدایت یافتہ ہوگے تو اس کی وجہ سے وہ باقی عوام الناس بھی ہدایت. کون ہے؟ ایسا مزاج تو نہیں پایا جاتا لوگوں میں. یہاں تو حکم شرک اور حکم کفر کا ہی مزاج پایا جاتا ہے. بس سٹیج پہ چڑھو اور گالیاں دینا شروع کر دو. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ان صحابہ کو اپنے مشوروں میں شامل کرو. فَإِذَا عَزَمَتْ، پس جب تم عزم کر لو، فَتَوَكَّلْ اللَّهِ، تو اس کے بعد اللہ پہ توکل کرو. ان اللہ يحب المتوکلین، کیونکہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. ان ینصرکم اللہ فلا غالب لکم، اگر اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا تو تمہیں کوئی جو ہے تم پر کوئی غالب نہیں آ سکتا، تمہیں کوئی جو ہے نقصان نہیں پہنچا سکتا. وَإِن يَخْذُلْكُمْ، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں چھوڑ دے، فَمَنْ ذَا الَّذِي يَنْصُرُكُم مِّن بَعْدِهِ، پھر بتاؤ کون مدد کرے گا تمہاری. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، اور اللہ تعالیٰ پہ ہی اعتماد رکھتے ہیں، توکل کرتے ہیں جو مومن ہوتے ہیں. وَمَا كَانَ لِلنَّبِيٍّ أَن يَغُلَّ، نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے. نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے. اب دیکھو یہاں پہ امام مالک علیہ رحمہ کا ایک قول مجھے یاد ہے. امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جس نے دین میں زیادتی کی، یعنی کوئی شے بڑھا دی، بدعت ایجاد کر دی دین میں، تو اس کا گمان یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں خیانت کی. کیوں؟ کیونکہ وہ غیر دانستہ طور یہ حرکت کر رہا ہے. اس کو پتہ نہیں ہے کہ میں کتنا بڑا الزام لگا رہا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. وہ ان کی رسالت پہ حملہ کرتا ہے کہ شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ عمل آئی نہیں، ان کو سمجھ نہیں آئی، مجھے اس سے زیادہ عقل ہے، میں یہ عمل کروں گا. کیونکہ رب نے فرمایا تھا الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل ہو چکا ہے. نہ دین عبادات میں کوئی چیز داخل ہوگی، نہ اس میں سے کوئی گھٹے گی. جو ہے مکمل ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا. اب جو بھی اس میں زائد چیز ایڈیشنز کرے گا تو اس کا تصور یہی ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ کیا کی؟ خیانت. تو رب کہتا ہے وما کان لنبی، نبی کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے، چاہے وہ مال غنیمت میں ہو. کیونکہ یہ تو پھر ان صحابہ کو بھی کہا گیا جو 35 لوگ اتر آئے تھے نیچے، کہ تم کیوں اتر آئے نیچے. فیصلہ تو بدر میں ہی ہو چکا تھا کہ کس کو کتنا بدلہ ملے گا. ٹھیک ہے، جو پیدل ہوگا اس کو ایک حصہ ملے گا، جو گھڑ سوار ہوگا اس کو 3 حصے ملیں گے، 2 گھوڑے کے 1 اپنے. ٹھیک ہے، یہ تو پہلے ہی فیصلہ ہو چکا تھا. پھر اگر مالی غنیمت باقی صحابہ بٹور رہے تھے، تم کیوں نیچے آئے؟ کیا تمہیں یہ بھی اعتماد نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حصہ برابر کریں گے؟ کیا تمہیں یہ خدشہ تھا کہ یہ خیانت کریں گے؟ وما کان لنبی ان یغل، نبی کی تو یہ شان نہیں ہے کہ وہ خیانت کرے صلی اللہ علیہ وسلم. ومن یغل، اب جو خیانت کرے گا کسی بھی معاملے میں، چاہے علم کے معاملے میں یا حق کے معاملے میں یا مال کے معاملے میں، یاتی بما غل یوم القیامہ، قیامت کے دن اس کو وہ خیانت والی چیز لے کے اللہ کے سامنے آنا ہے. یعنی وہ ایکسپوز ہو جائے گا. بندے ایک شخص ہے، اس نے موبائل چوری کی، اس کے بعد وہ چھپا دیتا ہے کسی جگہ، رکھتا ہے چوری. ٹھیک ہے، کسی کو نہیں بولتا میں نے کہا رکھا. پھر جب ہے اس کی پوچھ تاچھ کی جاتی ہے، جب تک کہ وہ چیز نہ مل جائے تب تک اس پہ قصور چڑھتا ہی نہیں. الزام کیسے چڑھے گا جب تک کہ آپ اس کے پاس وہ چیز نہیں ثابت نہیں ہوگی. مان لو کیمرہ وغیرہ کچھ نہیں ہے، ثابت کیسے ہوگا جب تک کہ اس کے پاس وہ چیز نہیں. اب اگر یہ شخص یہ چیز لے کے خود سامنے حاضر ہو جائے، جی میں نے چوری کی، یہ چھپانا چاہے چھپا نہ پائے، اس کی کتنی خجالت ہوگی، اس کی کتنی رسوائی ہوگی. اس چیز کو ایسے انڈرسٹینڈ کریں. تو رب نے کہا جس نے خیانت کی یأتی بما غل یوم القیامہ، وہ قیامت کے دن اسے لے کے حاضر خود ہو جائے گا. ثم توفى كل نفس ما كسبت، اس کے بعد پورا پورا بدلہ دیا جائے گا ہر شخص کو. وهم لا يظلمون، اور کسی کو ظلم نہیں کیا جائے گا. افمن اتبع رضوان اللہ، کیا وہ شخص جو اللہ کی رضا جوئی کے لیے اپنی محنت کرتا ہے، کمن باء بسخط من اللہ، کیا اس جیسا ہوگا جو اللہ کے غضب کے ساتھ لوٹا. ومأواہ جہنم،
اور جس کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور وہ تو بہت ہی بری جگہ ہے۔ ہم درجات عند اللہ، نہیں، جنہوں نے اللہ کی رضامندی کے لیے جدوجہد کی، اللہ تعالیٰ کے لیے اللہ کے دربار میں ان کے لیے رضامندی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم درجات عند اللہ، نہیں، ان کے درمیان رب نے درجات بنائے، کوئی جو ہے کوئی نیچے ہے، کوئی اوپر ہے۔ واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ہر کسی شے کو دیکھ رہا ہے جو بھی تم عمل کرتے ہو۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ کی منت ہے، احسان ہے مومنین پر، اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، کہ اس نے انہی میں سے، انسانوں میں سے ہی ان میں پیغمبر ایک بھیجا۔ یہ اللہ کا احسان ہے کہ اس نے پیغمبر کس کو بنایا؟ انسان کو بنایا، کیونکہ اگر فرشتہ بنتا، پیغمبر بنتا، تو پھر ہماری حیثیت نہیں تھی اس کا مقابلہ کرنے کی، اس لیے رب نے رسول ہی بنایا، ایک انسان بنایا تاکہ ہم اس کی اطاعت کریں۔ اب معاملہ یہ ہے کہ کچھ ابھی عصر کی نماز کے بعد ہی ایک شخص کے ساتھ بات ہو رہی تھی، تو بول رہا تھا جی کجا وہ، یہ تو انبیاء کا تذکرہ ہے۔ جب میں نے اس کے ساتھ بات کی کہ اگر بیمار ہے کوئی تو اللہ سے مانگنا چاہیے، کیونکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو کہا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِي، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو میرا رب جو ہے وہ مجھے شفا کرتا ہے۔ یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دعا سکھائی، اللہم یا رب الناس اذهب الباس واشف انت شافی لا شفاء الا شفاءک شفاء لا یغادر سقما، اے اللہ تو جو انسانوں کا خالق ہے، بیماری کا شفا دینے کا اختیار صرف تجھے ہی ہے، تیرے سوا کوئی بیماری کو شفا نہیں کر سکتا، تو میری بیماری کو ایسی شفا بخش کہ بیماری کا نام و نشان نہ رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا سکھائی، آپ دعا پڑھو۔ آپ کو تو آپ نے کیوں نہیں، آپ تو پیغمبروں کا تذکرہ کر۔ میں نے کہا پیغمبر کیوں بھیجے گئے؟ پیغمبر تو اسی لیے بھیجے گئے کہ تم ان کی اطاعت کر، جو وہ کہے تم ان کو فالو کرو۔ اب تم ان کو چھوڑ کے یہ لگاؤ گے جی ہم وہاں کہاں پہنچ سکتے ہیں۔ ہم دیکھو، ہم نے سورۃ البقرہ میں دو چیزیں پڑھی، ایک اتباع پڑھی اور اطاعت پڑھی۔ ہمیں جو ہے ہر معاملے میں یہ نہیں دیکھنا ہے کہ ہمیں ہر کسی شے میں اتباع کرنی ہے۔ انہوں نے تہجد کی نمازیں پڑھی اور ایسی پڑھی کہ پائے نازل میں وارم ہو گیا۔ کیا اس نے لوگوں کو بھی کہا تم بھی ایسا کرو؟ اب اگر کوئی کرے گا وہ تو نیکوکار ہوگا، اس کا درجات بلند ہوں گے۔ اب کوئی نہیں کرے گا، اللہ اس کو اس پہ نہیں پکڑے گا، تہجد کی نماز پہ تم کو نہیں پکڑا جائے گا۔ ہم جو حدیثیں پڑھ رہے ہیں اس میں سے ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے جنت کے لیے بتائیے کنجی کیا ہے؟ اس نے کہا بس 5 چیزیں کرو تمہیں جنت مل جائے گی۔ یعنی اس نے ارکان اسلام 5 گنے، کہا ایک تو نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، اور کلمہ توحید کا جو ذکر ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک مت ٹھہراؤ، یہ 5 چیزیں کر لو تمہیں جنت ہو جائے گی۔ اس میں بھی آپ جو ہے ہم غریب طبقے کے لوگ جو ہے ہمیں اللہ کا یہ احسان ہے کہ اس میں بھی ہمیں 2 چیزیں معاف ہیں، حج اور زکوٰۃ، کیونکہ ہماری استطاعت نہیں ہے نہ زکوٰۃ دینے کی نہ حج کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ اپنی توفیق فرما دے، اتنی جو ہے اتنا ہمیں مال عطا کر دے کہ ہم بھی ان میں شامل ہو جائیں۔ لیکن فی الحال 3 ہی چیزیں تو کرنی ہے، شرک سے بچنا ہے، رمضان کے روزے رکھنے اور نماز پڑھنی، جنت کی بشارت دے دی، انہی چیزوں سے آپ کو جنت مل گئی۔ تو اب جو ہے آپ ان معاملات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچنے کی کوشش کرو گے جو آپ کی استطاعت میں ہے نہیں۔ وہ کبھی ایسا روزہ رکھتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی کہ مجھے لگتا تھا آپ کوئی جو ہے افطاری نہیں کریں گے، کبھی اتنی افطاری کرتے تھے، کبھی روزہ ایسے نہیں رکھتے تھے، مجھے لگتا تھا کہ آپ روزہ ہی نہیں رکھیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم میرے جیسے نہیں ہو، مجھے اللہ تعالیٰ کھلاتا اور پلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ان معاملات میں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نقلی عبادت زیادہ کرتے تھے، لیکن باقی جو احکامات ہیں ان میں تو وہ ہمارے رول ماڈل ہیں۔ انہوں نے تو ہمیں یہ بھی سکھایا کہ باتھ روم کیسے جانا ہے، انہوں نے تو ہمیں یہ بھی سکھایا کہ بیوی کے پاس کیسے جانا ہے، انہوں نے تو ہمیں یہ بھی سکھایا کہ ناک کیسے پوچھنی ہے، یہ ناک صاف کیسے کی جاتی ہے۔ کون سی چیز باقی ہے جو انہوں نے ہمیں نہیں سکھائی کہ تمہیں اس میں زیادتی کرنے کی کوشش ہے یا اس میں کچھ کمی کرنے کی کوشش ہے؟ تو یہ اللہ کی منت ہے، اس کا احسان ہے کہ اسے ہمیں میں سے ایک رسول بھیجا صلی اللہ علیہ وسلم، یتلو علیہم آیاتہ، جو ان پہ پڑھتا ہے اللہ کی آیات۔ اس کا ذکر سورۃ البقرہ میں ہو چکا ہے، جو ابراہیم علیہ السلام کی دعا تھی۔ تو وَيُزَكِّيهِمْ، ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو پاک کرتا ہے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، ان کو جو ہے کتاب کا علم دیتا ہے، وَالْحِكْمَةَ، سنتیں سکھاتا ہے، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، جبکہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ أَوَلَمَّا أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَدْ أَصَبْتُم مِّثْلَيْهَا، کیا تم اس لیے پریشان ہو کہ تمہیں ایک مصیبت پہنچی ہے جبکہ تم نے تو ان کو دگنا مصیبت پہنچائی۔
کیا تمہیں اس لیے پریشانی ہے کہ 70 صحابہ شہید ہو گئے؟ تم نے تو ان کے 70 ان کے جو ان کے بڑے بڑے سردار تھے 70 سرداروں کو تم نے واصل جہنم کیا، اور 70 کو گھسیٹ کے لائے قیدی بنا کے، یعنی تم نے ڈبل کیا ان کو۔ انہوں نے تو صرف کسی کو قیدی نہیں بنایا لیکن تمہارے 70 شہید کر دیا، یعنی جتنا تم کو نقصان پہنچا اس کا دگنا تم نے ان کو پہنچایا۔ قلتم ان ھذا، اور اس کے بعد بولتے ہو جی یہ پریشانی ہمیں کہاں سے آئی؟ قل ھو من عند انفسکم، بتا دیجئے کہ یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کرتوت ہے، جو تم نے یہ مورچہ چھوڑا اور بھاگ گئے یہ اس کی تمہاری اپنی کرتوت ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، یقینا اللہ تعالی ہر کسی شے پہ قادر ہے۔ وما اصابکم یوم التقى الجمعان فباذن اللہ، اب جو تمہارا یہ معاملہ اس وقت ہوا، جو تمہیں وہاں نقصان پہنچا، جو تمہیں پریشانی جنگ احد میں پہنچی، فباذن اللہ، یہ اللہ کے اذن سے ہوا، یعنی اس میں اللہ تعالی کا ہی حکم تھا کہ ایسا ہوگا۔ کیوں تھا؟ وَلِيَعْلَمَ الْمُؤْمِنِينَ، تاکہ وہ نکال دے کہ کون حقیقی مومن ہے، وَلِيَعْلَمَ الَّذِينَ نَافَقُوا، اور دیکھ لے کون منافق ہے۔ رب العزت جو ہے کلیئر کرنا چاہتا تھا مومن کون ہے اور منافق کون ہے۔ وَقِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا قَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، جب ان سے کہا گیا آؤ لڑو اللہ کی راہ میں، آؤ ادفعوا، یا ڈیفنس ہی کرو، قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم، انہوں نے کہا اگر ہمیں قتال کرنا آتا، اگر ہمیں جنگ کرنی آتی ہم تو آپ کے ساتھ چلتے، یعنی جنگ کے متعلق ہی انکار کرتے، ہمیں آتا ہی نہیں لڑنا۔ ہم للکفر یومئذ اقرب منہم للایمان، اس دن وہ کفر کے زیادہ نزدیک تھے ایمان سے۔ یقولون بافواہہم ما لیس فی قلوبہم، وہ تو اپنی زبانوں سے وہ باتیں کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہے۔ واللہ عالم بما یکتمون، اللہ تعالی جانتا ہے جو بھی یہ چھپاتے ہیں۔ الذین قالوا، وہ لوگ جو کہتے ہیں لاخوانہم، اپنے بھائیوں کو یعنی اپنے ساتھیوں کو، وقعدوا، جو رک گئے جنہوں نے جہاد نہیں کیا، لو اطاعونا، اگر تم نے ہماری بات مان لی ہوتی، ما قتلوا، تم نہیں قتل کیے جاتے، تم شہید نہیں ہوتے۔ قل فادرؤوا، کہہ دیجئے اگر تمہاری بات کی وجہ سے ہی لوگ بچ جاتے، یعنی تم نے کہا اور لوگ بچ جاتے، اگر ایسا معاملہ ہے، فادرؤوا عن انفسکم الموت، ذرا اپنے آپ سے دور کرو موت۔ اگر تمہاری باتوں سے کوئی بچ جاتا ہے، تمہاری باتوں سے موت دور ہو جاتی، تو اپنے آپ سے موت کو دور کرو نا، جب تمہیں خود موت آئے گی اس وقت اس کو دور کرو اپنی باتوں سے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم اپنی اس بات میں سچے ہو۔ ولا تحسبن الذین قتلوا، لیکن مومنو تم اس عقیدے پہ ڈٹے رہو، کیا کہ تم قیاس بھی مت کرو ان کو جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جاتے ہیں کہ وہ مردہ ہے، جو ہم نے سورۃ البقرہ میں بھی پڑھا۔ بولا تو یہ اولیاء کو مت کہو کہ وہ جو اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں ان کو مردہ مت کہو۔ رب نے کہا ان کو آپ گمان مت کرو کہ وہ کیا ہے، مردہ ہے، بل احیاء، بلکہ وہ تو زندہ ہے۔ کہاں زندہ ہے؟ دنیا میں نہیں، عند ربہم، اپنے رب کے پاس۔ یرزقون، جہاں وہ رزق کھاتے، جو ہم نے حدیث بھی بیان کی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سبز پرندوں کے جسموں میں ان کی روحیں ہے، جنت میں پھرتی ہے، ایک پیڑ سے دوسرے پیڑ تک میوہ کھاتی ہے، اور شام کو عرش کے نیچے لٹک جاتی ہے جیسے قندیلیں، جیسے لیمپس ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم کی یہ روایت ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ من فضل، وہ بہت خوش ہے اس پہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کو دیا۔ وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ، اور وہ خوشیاں مناتے ہیں ان بھائیوں کے متعلق جو ابھی اللہ کی راہ میں شہید نہیں ہوئے۔ أَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ تو ان کو کوئی خوف ہوگا نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ اس کے متعلق روایت آتی ہے کہ کوئی سے کوئی جی پھر وہ وہاں سے ہمیں میسیجز کیسے بھیجتے ہیں نا، یہاں سے یہ بھی عقیدہ کر لیا جائے گا، پھر وہ میسیج کیسے بھیجتے ہیں اگر وہ دنیا میں نہیں ہے۔ اس میسیج کا توڑ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آلریڈی کیا۔ عقیدے کا توڑ جو ہے نا انہوں نے پہلی، ہو سکتا ہے کہ میں سے من گڑھ عقیدے کر لو تو علاج پہلی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بیان کی، کہا کہ جو شہید ہو گئے، شہیدوں نے اپنے رب سے کہا اے رب ہم تو تیری یہاں رضا سے بہت زیادہ خوش ہے، اب ہماری یہ بات ہمارے بھائیوں تک پہنچا دے۔ پھر رب نے یہ آیات نازل کی، یہ جنت میں جو انہوں نے باتیں کی رب کے ساتھ، وہ باتیں رب نے قرآن مقدس میں پھر محفوظ کر لی ان کے لیے جو ابھی ان شہداء سے نہیں ملی۔
यस्तबशिरून बिनिअमतिन मिनल्लाहि व फज़ल, वो खुशियां मनाते हैं अल्लाह की नियामतों पे और जो उनको अल्लाह ताला ने अपने फजल में ढांप लिया। व अन्नल्लाह ला युज़ीउ अजरल मुमिनीन, क्योंकि अल्लाह ताला जो है और इसलिए भी खुश है कि अल्लाह ताला मुमिनीन का अजर ज़ाया नहीं करता। अल्लज़ीना इस्तजाबू लिल्लाहि वर रसूल मिन बादि मा असाबहुमुल कर्ब लिल्लज़ीना अहसनु मिनहुम वत्तक़ौ अजरुन अज़ीम, यकीनन जिन्होंने इजाबत की अल्लाह की, यानी फरमान बरदारी की, किसकी? अल्लाह की और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, इसके बाद कि उनको क्या पहुंचा? तकलीफ पहुंची। ये मामला क्या हुआ? जैसे ही जंग ओहद से लौट के आ रहे थे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मदीने पहुंचे, मदीने पहुंचने पे उनको इंफॉर्मेशन पहुंची कि ये प्लान कर रहे हैं वापस आने का। कौन? मुशरिकीन वापस आने का प्लान कर रहे हैं। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने में निदा दी कि ताजियत वगैरह को छोड़ दो, वापस कूच करना है। सहाबा फिर से निकले, ठीक है। बीच रास्ते पे जैसे ही पहुंचे तो उनको खबर हो गई कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जंग के लिए फिर से निकले हैं। तो वो आधे रास्ते से लौट गए। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुछ देर वहां पे इंतजार किया, इतने में वहां से एक काफिला आ गया और उन्होंने उनके साथ वहां पे बिजनेस किया और उसे बहुत मुनाफा हुआ। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो मुनाफा उन सब सहाबा में बांट दिया जो उस वक्त वहां मौजूद थे। तो रब उसका तज़किरा करता है कि जिन्होंने तकलीफ पहुंचने के बावजूद अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म की ताबेदारी की, लिल्लज़ीना अहसनु, जिन्होंने नेकी की, मिनहुम वत्तक़ौ, और तकवा इख्तियार किया, अजरुन अज़ीम, उनके लिए बहुत बड़ा अजर है। अल्लज़ीना क़ाला लहुमुन नास इन्नन नास क़द जमअू लकुम फ़ख़शौहुम फ़ज़ादहुम ईमाना, जब उनसे लोगों ने कहा, ठीक है। इसके मतलब दो रिवायतें आती है। एक रिवायत कि अबू सुफियान ने कुछ लोगों को पैसे देके ये बुलवाया था कि तुम सहाबा में शोशा डालो कि बहुत बड़ी जमात तैयार होगी तुम्हारे खिलाफ। एक बात ये की जाती है जो कुरान से भी साबित है, इसके बाद आने वाली आयत है कि शैतान ने प्रोपेगेंडा वसवास डालने की कोशिश की कि लोग मुशरिकीन जो है जमा हुए। तो इससे क्या हुआ? मोमिनीन के दिल में फ़ज़ादहुम ईमान, इनके ईमान में और हरारत ज्यादा आ गई और जोश और खरोश इनके अंदर आ गया। वक़ालू, और उन्होंने क्या कहा? इसका मतलब जब परेशानी हो, जब वसवसा हो, इंसान को क्या कहना चाहिए? हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील, हमारे लिए अल्लाह ताला ही काफी है, वही हमारा मौला है और वही जो है हमारा वकील है। फनक़लबू बिनिअमतिन मिनल्लाह, बस तुम अल्लाह के नियामत के साथ वापस लौटे, व फज़लिन, और उसके फजल के साथ जो तुम्हें मुनाफा हुआ, लम यमससहु सूअन, जबकि तुम्हें कोई तकलीफ नहीं पहुंची इस दूसरी मुहिम में, क्योंकि आप वापस आ गए, तुम्हें तो अल्लाह की नियामत और फजल अता हुआ, वहां से तुमने कारोबार किया, तुम्हें फायदा पहुंचा और तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा। वत्तबऊ रिज़वानल्लाह, और तुम लौटे किसके साथ? अल्लाह की रजामंदी के साथ, और अल्लाह ताला की रजामंदी की इत्तिबा करो। वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अज़ीम, यकीनन अल्लाह ताला बड़े फजल का मालिक है। इन्नमा ज़ालिकुमुश शैतान, ये तो शैतान ही है, युख़व्विफ़ु अवलियाअ, वो तुम्हें अपने दोस्तों से डराता है। फला तख़ाफ़ूहुम, तुम उनसे मत डरो, वख़ाफ़ूनी, बल्कि तुम सिर्फ मुझसे डरो, यानी अल्लाह से डरो। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मुमिन हो। वला यहज़ुनका लज़ीना युसारिऊना फ़िल कुफ़्र, आपको गमज़दा न करे उन लोगों की कोशिशें जो तकदव करते हैं किसमें? कुफर में। इन्नहुम ला यज़ुरुल्लाह शैआ, क्योंकि वो अल्लाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते अपने कुफर से। युरीदुल्लाहु अला यजअल लहुम हद्दन फिल आखिरा, अल्लाह ताला तो चाहता है कि आखिरत में इनके लिए कोई हिस्सा ही न छोड़े। वलहुम अज़ाबुन अज़ीम, और इनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। इन्नल्लज़ीना इश्तरौल कुफ्रा बिल ईमान, जिन्होंने कुफर को बेच दिया ईमान के बदले, यानी ईमान जो है, ईमान को बेच दिया और कुफर को खरीद लिया। ला यज़ुरुल्लाह शैआ, वो अल्लाह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। वलहुम अज़ाबुन अलीम, उनके लिए दर्दनाक अज़ाब है। वला यहसबन्नल्लज़ीना कफरू अन्नमा नुमली लहुम खैर लिअनफुसिहिम, जिनको अल्लाह ताला ने मोहलत दी है दुनिया में, जो काफिर है, अगर अल्लाह ताला ने उनको टाइम दिया है तो वो अपनी इस मोहलत को जो है अपने लिए खैर न समझे। इन्नमा नुमली लहुम लियज़दादु इस्मा, बल्कि अल्लाह ताला ने तो ये मोहलत इनको दी है ताकि ये गुनाह में और ज्यादती करे। वलहुम अज़ाबुन मुहीन, और इनके लिए है जिल्लत और रुसवाई वाला अज़ाब। मा कान अल्लाहु लियज़रल मुमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता यमीज़ल खबीथ मिनत तय्यब, अल्लाह ताला मुमिनीन को नहीं छोड़ेगा इस हालत में जिसमें वो है, जब तक कि वो गंदों को पाक से साफ न करे, जब तक कि इसमें से जो नापाक है उनको साफ न करे, जो उसमें मुमिनीन पाक है।
वमा कान अल्लाहु लियुतलिअकुम अलल गैब, अल्लाह ताला हर गैब की खबर तो आपको नहीं पहुंचाएगा, बल्कि वो अपने हिकमतों से इन मामला का इजहार करता है। अदरवाइज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसे पता चलता फलानी मुनाफिक है और फलानी मोमिन है? तो रब ने ये आजमाइशी डाली। रब कहता है हर मामले में तो मैं आपको गैब की खबर नहीं दूंगा, बल्कि मैं हिकमतें करूंगा, ऐसे ऐसे मामला करूंगा, उससे जाहिर हो जाएगा आप ये चीजें। वलाकिन्नल्लाह यज्तबी मिर रुसुलिही, सिवाय जिसको अल्लाह ताला चुन ले अपने रसूलों में के गैब की खबर के लिए, मन यशा, जिसे वो चाहता है। फ़आमिनु बिल्लाहि व रुसुलिही, बस ईमान लाओ अल्लाह पर, उसके रसूल पर। व इन तुमिनु व तत्तकू, अगर तुम ईमान लाओगे और परहेजगारी इख्तियार करोगे, फलकुम अज्रुन अज़ीम, फिर तुम्हारे लिए बहुत बड़ा अजर है। वला यहसबन्नल्लज़ीना यबखलून बिमा आताहुमुल्लाहु मिन फ़ज़लिही, जो अल्लाह ताला ने फजल दिया है लोगों को, अगर वो उसमें बुखल करे, अल्लाह की राह में खर्च ना करे, हुआ खैरल लहुम, वो समझे कि शायद ये हमारे लिए बेहतर है, बल हुआ शर्रुल लहुम, नहीं, वो उनके लिए शर है। सयुतव्वक़ून मा बखिलू बिही, बल्कि इसका टोक डाल दिया जाएगा, रिंग डाल दिया जाएगा इनकी गर्दनों में। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक सांप बन के इनकी गर्दनों में डाल दिया जाएगा इस माल को जो वो खर्च नहीं करते अल्लाह की राह में। मा बखिलू बिही, जिससे वो बुखल करते हैं यौमल क़ियामह। वलिल्लाहि मीरासुस समावाति वल अर्द, अल्लाह ताला की ही वरासत है जमीनों और आसमानों में। वल्लाहु बिमा तअमलून खबीर, अल्लाह ताला जानता है जो भी तुम करते हो। लक़द समिअल्लाहु क़ौलल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाहा फ़क़ीरुन व नहनु अग़निया, अल्लाह ताला ने सुन ली उन यहूदियों की बात जो कहते हैं तुम्हारा अल्लाह गरीब है, फकीर है और हम अमीर हैं। क्यों? अल्लाह ने जो आयत नाजिल की थी सूरह अल-बक़रा में, जो हमने सुनी कि वमन युक़रिज़ुल्लाहु क़र्ज़न हसना, जो अल्लाह ताला को कर्ज हसना देगा। तो यहूदियों ने शोशा फैल दिया, ओ अब तो तुम्हारा अल्लाह भीख भी मांगता है, नौज़ुबिल्लाह मिन ग़ज़बिल्लाह, तुम्हारा रब जो है वो अब फकीर हो गया है, नौज़ुबिल्लाह मिन ग़ज़बिल्लाह, कुफ्रन वाशिद। तो सनक्तुबु मा क़ालू, अल्लाह ताला कहता है इनको हम लिख लेंगे, यानी ये पूरा नोट डाउन किया जा चुका है, इनकी सजा इनको जरूर मिलेगी जो ये कर रहे हैं, जो इन्होंने कहा। वक़तलहुमुल अंबिया, और इनके नबियों का कत्ल करना, शहीद करना उनको, तो वो भी लिख लिया गया है बिग़ैर हक़्क़िन, जबकि इनको कोई हक नहीं पहुंचता था। चखो अब मज़ा तुम जहन्नम का। ज़ालिका बिमा क़द्दमत अयदीकुम, ये है वो चीजें जो तुमने आगे भेजी है। व अन्नल्लाह लैसा बिज़ल्लामिन लिल अबीद, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों पे जुल्म नहीं करता। अल्लज़ीना क़ालू इन्नल्लाह अहिदा इलैना अल्ला नुमिना लिरसूलिन हत्ता यातीना बिक़ुरबानिन ताकुलुहुन नार, यहूदियों की एक और खसलत, वो कहते हैं कि हमें तो अल्लाह ने वादा लिया है कि तुम किसी रसूल पर ईमान नहीं लाना जब तक कि वो मौजज़ा ये न दिखाए कि वो अल्लाह की राह में कुर्बानी करे और आसमान से आग गिरे और वो उस कुर्बानी को खा जाए। क्योंकि बनो इस्राइल की उम्मतों में ये अकीदा था, पहले अल्लाह ताला ने अहकाम नाजिल किए थे कि जब भी वो अल्लाह की राह में कोई कुर्बानी करे तो वो रख देते किसी जगह, आसमान से आग आ जाती थी, उसको जो है जलाकर राख कर देती थी, ये होता था उनका सदका। लेकिन रब की ये रहमत और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये रहमत हम पे हुई कि हम जो सदका करें खुद भी खाओ और बाकियों को भी खिलाओ, ये हमारे लिए रहमत है। अदरवाइज उनके लिए क्या था, उसको आग खा जाती थी, वो खुद नहीं खाते थे। लेकिन हमारे लिए रहमत ये हुई कि जिसको तुम सदका करो खुद भी खाओ बाकियों को भी खिलाओ, ठीक है। तो इन्होंने कहा कि हम तो हमें ये वादा लिया गया है कि किसी पैगंबर पर ईमान नहीं लाना जब तक कि ये मौजज़ा ने दिखाए कि वो कुर्बानी करे, उस कुर्बानी को आग खा जाए। कुल कद जाकुम रसूलुम मिन क़ब्ली बिल बय्यिनाति व बिल्लज़ी क़ुल्तुम, आप कह दीजिए मेरे पहले तो इतने अंबिया, इतने रसूल आए जो वाज़ेह निशानी लेके आए और ये चीज भी, ये मौजज़ा भी लेके आए थे जो तुम मुझे कह रहे हो। मुझसे पहले तो रसूल ये भी लेके आए थे। फलिमा क़तलतुम, फिर उनको क्यों शहीद किया? अगर तुम अपने इस दावे में सच्चे हो फिर उनको क्यों, उस वक्त उन पे ईमान क्यों नहीं लाया जो आप तुम मुझ पर ईमान लाओगे? इन कुंतुम सादिकीन, अगर तुम सच्चे हो तो इसका जवाब दो। फाइन कज़्ज़बू का, अब अगर ये आपको झुठलाए, फ़क़द कुज़िबा रसूल, आप गमगीन न हो, आपसे पहले भी इन्होंने बहुत सारे रसूलों को झुठलाया है, मिन क़ब्लिक, आपसे पहले। जाऊ बिल बय्यिनात, जबकि वो लेके आए थे इनके पास वाज़ेह निशानियां, व ज़ुब्र, और सहीफे लाए थे, रोशन सहीफे लाए थे, वल किताबिल मुनीर, और रोशन किताबें लेके आए थे। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर किसी शख्स को मौत का मजा चखना है।
اس لیے تو ہر کوئی شخص جو ہے نا قیامت میں پہچان لے گا جب رب ذو الجلال کس کو، صحیح بخاری کی روایت ہے، موت کو لے کے آئے گا بھیڑ کی شکل میں، جو کالے اور سفید رنگ کا بھیڑ ہوگا، پھر سب کو بولے گا اس کو پہچانتے ہو؟ ہر کوئی کیسے پہچان لے گا؟ کل ذائقہ، کل نفس ذائقہ، کیونکہ ہر نفس نے اس موت کا مزہ چکھا ہوگا۔ پھر اس کے بعد اس کو ذبح کیا جائے گا اور جہنمیوں کو کہا جائے گا اب تم ہمیشہ جہنم میں، جنتیوں کو کہا جائے گا اب تم ہمیشہ جنت میں۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ، اور تمہیں پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، اجر اس چیز کا جو تم نے نیک عمل کیے ہوں گے یا تم نے برے عمل کیے ہوں گے۔ یوم القیامہ، قیامت کے دن، فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز، پس جو دور کیا گیا جہنم سے، آگ سے، اور داخل کیا گیا جنت میں، وہ کامیاب ہو گیا۔ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی یہ ساری رونق جو ہے یہ تو بس دھوکے کا ایک سامان ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، یقیناً تم آزمائے جاؤ گے مال سے اور اپنی جانوں سے۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، یہ تمام مسلمانوں کو اس وقت، خصوصی طور دور حاضر کے مسلمانوں کے، رب ذوالجلال کی طرف سے ایک جو ہے نا ایک نصیحت ہے کہ یقیناً تم سنو گے، جو ہم بھی اس وقت ہماری جانیں یہ سن رہی ہے 1450 سال بعد بھی، یقیناً تم سنو گے، کیونکہ اس میں لام جو ہے پہلے واللہ تسمعون، یعنی یقیناً ضرور اور ضرور، اور اس کے بعد نون ثقیلہ آخر میں، ٹھیک ہے۔ جب عربی میں لام آگے آئے کسی ورب پہ اور اس کے بعد نون ثقیلہ آخر میں آئے، اس کا مطلب اس پہ ڈبل سٹرس ہے، ضرور اور ضرور تم سنو گے، یعنی اس میں تو آپ کوئی شک کی گنجائش ہی نہیں رہی۔ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جنہیں کتاب دی گئی ہے ان سے تم ضرور سنو گے، من قبلکم، تم سے پہلے جنہیں کتاب دی گئی، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور مشرکوں سے، یعنی ہر کسی نان مسلم سے تم سنو گے وہ باتیں، اذا، جو تمہیں ایذا دے گی، ایسی ایسی باتیں کریں گے جس سے تمہیں تکلیف پہنچے گی، کثیرہ، بہت ایذا رسانی ہوگی تمہاری۔ وَإِن تَصْبِرُوا، وَان، اگر تم اس کے بعد صبر کرو گے، وَتَتَّقُوا، اور تقوی اختیار کرو گے، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، پھر تو یہ بہت ہی جرت مندانہ کام ہے۔ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، جب اللہ نے وعدہ لیا اہل کتاب سے، لَتُبَيِّنُنَّهُ، کہ تم ساری چیزیں بیان کرو گے، لِلنَّاسِ، لوگوں کو، وَلَا تَكْتُمُونَ، اور تم کوئی چیز نہیں چھپاؤ گے، فَنَبَذُوا وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، اور انہوں نے اس وعدے کو جو ہے اپنے پیچھے چھوڑ دیا، یعنی اس پہ کوئی عمل نہیں کیا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کو بیچ دیا بہت ہی معمولی قیمت کے عوض، فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، بہت ہی برا ہے سودا جو انہوں نے کیا۔ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، یہ جو لوگ ہیں آپ ان پہ گمان نہ کریں کہ جو اپنی کرتوتوں پہ خوش ہوتے ہیں، جو یہ غلط کرتوتیں کرتے ہیں، غلط باتیں کرتے ہیں اور اس پہ خوش ہوتے ہیں، اور ان چیزوں پہ بھی خوش کرتے ہیں جو یہ کرتے ہی نہیں ہیں، یعنی ایسے اعمال پہ خوش ہوتے ہیں جو انہوں نے خود نہیں کیا ہے، بلکہ لوگ ان کے ساتھ نسبتیں دے دیتے ہیں، جی فلانی ایسا کرتا ہے ویسا کرتا ہے، ان کے جو ہے گوشت یہ بڑھ جاتی ہے، ایسے گردنی اوپر ہو جاتی ہے، جبکہ وہ سارا جھوٹ ہوتا ہے، پروپیگنڈا ہوتا ہے ان کے مطلب، لیکن وہ ایسی چیزوں پہ جو خوش ہوتے ہیں جو انہوں نے کی نہیں ہوتی ہے۔ یَفْعَلُوا مَا تَحْسَبَنَّهُمْ بِمَفَازَةٍ مِّنَ الْعَذَابِ، آپ کو یہ گمان نہ ہو کہ شاید یہ چیزیں ان کو بچا لیں گی عذاب جہنم سے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، یقیناً جو ہے ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، زمین اور آسمانوں کی ملکیت تو اللہ تعالیٰ کی ہے، لیکن وہ ہر کسی چیز پہ قادر ہے۔ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، یہ آگے برابر اب وہ رکوع جو سورۃ البقرہ میں بھی رکوع آیا تھا، بہت فضیلت والا رکوع تھا، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہر روز شام کو اس کو پڑھے گا اس کے لیے کافی ہو جائے گا، اس کا سورۃ البقرہ کا آخری رکوع، ٹھیک ہے۔ اور یہ وہ والا رکوع ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح جاگتے ہی پڑھتے تھے، وضو سے پہلے اور تہجد سے پہلے یہ رکوع پڑھتے تھے زبان، ٹھیک ہے، وضو سے پہلے بھی اور تہجد سے پہلے بھی اس رکوع کی تلاوت کا، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے یہ رکوع، اور یہ رقیہ بھی ہے، رقیہ بولتے ہیں ان آیات کو جس سے دم کیا جاتا ہے۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، یقیناً زمین و آسمان کے پھیر بدل میں جو زمین و آسمان کے اندر چیزیں ہیں، جو زمین کے اور آسمان کی تخلیق میں، واختلاف اللیل والنہار، یقیناً زمین اور آسمان کی تخلیق میں اور رات اور دن کے پھیر بدل میں، لآیات لأولی الالباب، عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں، یعنی جو غور و فکر کریں گے وہ اللہ تک پہنچ جائیں گے، جو ان چیزوں پہ بھی غور و فکر نہیں کریں گے وہ عقل مند ہے ہی نہیں۔
الذین یذکرون اللہ قیاما وقودا، وہ کون ہے؟ عقل والے لوگ کون ہیں؟ وہ ہے جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے بھی بیٹھے بھی، والا جنوب اور لیٹے ہوئے بھی، اپنے سائڈز پہ بھی۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین اور آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں اور بولتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے اللہ تو نے ان کو ایسے خواہ مخواہ میں پیدا نہیں کیا ہے، ان کو فضول پیدا نہیں کیا ہے، سبحانک تو تو اس چیز سے پاک ہے، تو کسی چیز کو کیا فضول میں پیدا کر دے، تو اس سے پاک ہے۔ فقنا عذاب النار، پس تو ہمیں بچا لے جہنم کے آگ سے۔ ربنا انک من تدخل النار فقد اخزیت، اے ہمارے پروردگار جسے تو جہنم میں داخل کر دے وہ تو ذلیل اور رسوا ہو گیا۔ وما للظالمین من انصار، ظالموں کا تو کوئی مددگار نہیں ہے۔ ربنا اننا، اے ہمارے رب یقیناً ہم نے سمعنا سنا منادین ینادی، ندا دینے والے کی آواز کو، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو ہم نے سنا، للایمان، ایمان کی دعوت جب وہ دے رہے تھے، ان آمنوا بربکم، پس ہم نے ایمان لایا اپنے رب پہ، فآمنا، اس نے کہا رب پہ ایمان لاؤ، ہم نے ایمان لایا، ربنا فاغفر لنا، پروردگار ہماری مغفرت فرما، ذنوبنا، ہمارے گناہوں کی، واغفر عنا، اور ہم سے دور فرما، سیئاتنا، ہماری برائیاں، وتوفنا، اور ہماری موت فرما، مع الابرار، نیکوکاروں کے ساتھ، اور ہمارا بدلہ فرما نیکوکاروں کے ساتھ۔ وفات دے یا بدلہ دے، دونوں معنی ہیں اس کے۔ وفا کا مطلب ہے بدلہ دینا، وفا کا مطلب ہوتا ہے موت بھی دینا، دونوں صورتیں، ٹھیک ہے۔ ہمیں بدلہ دے نیکوکاروں کے ساتھ یا ہمیں موت دے نیکوکاروں کے ساتھ۔ اور ربنا وآتنا، اس نے کیا ترجمہ کیا ہے فیض صاحب؟ موت، نیک لوگوں کے ساتھ موت۔ ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة، اے رب، ربنا وآتنا ما وعدتنا، ہمیں وہ عطا کر جس کا تو نے وعدہ ہم سے کیا ہے اپنے پیغمبروں کے ذریعے۔ کیا وعدہ کیا؟ جنت کا۔ ولا تخزنا، اور ہمیں ذلیل و رسوا مت کر، یوم القیامہ، قیامت کے دن، آمین۔ انک لا تخلف المیعاد، یقیناً تو اپنے وعدہ خلافی نہیں کر، تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں جاتا۔ فاستجاب لهم، رب نے اجابت کی اس چیز کی، انی لا اضیع عمل عامل منکم، اللہ تعالیٰ آپ میں سے نیک عمل کرنے والے کی کسی عمل کو ضائع نہیں کرے گا۔ یہاں دیکھو، یہاں نیک کا لفظ نہیں ہے، رب نے کہا جو بھی تم میں سے عمل کرے گا، رب کسی کی کوئی عمل ضائع نہیں کرے گا۔ من ذکرن او انثی، چاہے وہ مرد ہوگا چاہے وہ عورت ہوگا، کسی کے عمل میں کمی، یعنی مرد سمجھ لے شاید ہمیں حصے میں دگنا ملتا ہے، شاید ہمیں اجر بھی دگنا ملے گا، نہیں، جتنا تمہیں اجر ملے گا اتنا ہی عورت کو بھی ملے گا، ٹھیک ہے۔ یہ کیونکہ یہ وراثت نہیں، یہ عمل ایکول ہے، سب کے لیے برابر۔ بعضکم من بعض، کیونکہ تم ایک دوسرے میں سے ہی ہو، ایک دوسرے کی جنس میں سے ہی ہو، because you are human being, she is also human being, you all are human being، آپ سب انسان ہی ہو، ایک دوسرے کی جنس میں سے ہو۔ فالذین ہاجروا واخرجوا من دیارہم، پس جنہوں نے ہجرت کی اور اپنے گھروں سے نکال دیے گئے، واوذوا فی سبیل اللہ، اور جنہیں تکلیف دی گئی میری راہ میں، وقاتلوا وقتلوا، اور جنہوں نے جہاد کیا اور کفار کو قتل کیا، لأکفرن عنہم سیئاتہم، یقیناً ہم ان سے ان کے گناہوں کو دور کر دیں گے، ولأدخلنہم جنات تجری، اور ہم ان کو داخل کریں گے ضرور جنتوں میں جن میں بہہ رہی ہوں گی تحتها الانہار، نیچے سے نہریں، ثوابا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ان کو فضل ہے، نعمت ہے، اجر ہے۔ واللہ عنده حسن الثواب، یقیناً اللہ کے پاس ہی بہترین معاوضہ ہے، بدلہ ہے۔ لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد، ان کفار کا راستوں میں گھومنا، بزنس کرنا اور مال و دولت کے حامل ہونا تمہیں غفلت میں نہ ڈال دے۔ تم یہ مت سمجھو کہ شاید اللہ تعالیٰ ان پہ جو ہے خیر کرنا چاہتا ہے، تمہیں غرور میں مت ڈال دے۔ متاع قلیل، یہ تو کچھ ہی وقت کا سامان ہے ان کے لیے۔ ثم ماواہم جہنم، آخر کار ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المہاد، اور وہ بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ لیکن الذین اتقوا، لیکن وہ لوگ جنہوں نے تقوی اختیار کیا، ربہم، اپنے رب کا، ان کا کیا ہوگا؟ جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا نزلا من عند اللہ، ان کے لیے وہ جنات کے باغ ہیں جن میں نہریں بہہ رہی ہوں گی، اور ان کا ہوسٹ ہوگا رب ذوالجلال، ان کی مہمان نوازی ہوگی، کس سے؟ اپنے رب کی جانب سے۔ اب دیکھو، جب رب مہمان نواز ہوگا تو کیسی مہمان نوازی ہوگی ان بندوں کی جن کا مہمان نواز رب ہو۔
वमा इंदल्लाहि खैरुल लिल अबरार, यकीनन अल्लाह ताला के पास है नेकी करने वालों के लिए बहुत ही बेहतर है। वइन्न मिन अहलिल किताब, अब अहली किताब में जो है अभी तुम पढ़ रहे, कभी अब तुम्हारे ज़हन में ये गुमान न हो कि शायद सारे अहली किताब ऐसी है, नहीं। वइन्न मिन अहलिल किताब, यकीनन अहली किताब में से लमन युमिनु बिल्लाह, जो अल्लाह पे ईमान लाए, वमा उनजिला इलैकुम, जो उन पे नाजिल हुआ, वमा उनजिला इलै, जो उनकी तरफ नाजिल हुआ, वमा उनजिला इलैहिम, जो आपकी तरफ नाजिल हुआ, यानी सारी चीजों पे ईमान लाए। खाशिईन लिल्लाह, वो क्या है, अल्लाह से डरते हैं। ला यश्तरून बिआयतिल्लाहि थमनन कलीला, वो अल्लाह की आयत को नहीं बेचते हैं कम कीमत के एवज। उलाइका लहुम अजरुहुम इंद रब्बिहिम, उनका अजर उनके रब के पास महफूज है। इन्नल्लाह सरीउल हिसाब, यकीनन अल्लाह ताला जल्द हिसाब लेने वाला है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, सूरह के इख्तिताम पे अब हमें हुक्म है क्या, इस्बिरु वसाबिरु वराबितु, तीन चीजों का हुक्म है, नेकियों पे, गुनाहों पे और मसाइब पे सब्र करना। ये हो गया इस्बिरु, सब्र के तीन किस्म मैंने बताए, नेकियों पे सब्र करना, गुनाहों पे सब्र करना और मुश्किलात में सब्र करना। वसाबिरु, और मैदानी जंग में सब्र करना। वराबितु, और एक दूसरे के साथ कनेक्टेड रहना, चाहे मैदानी कारजार में हो चाहे दुनिया में हो, मुसलमानों एक दूसरे के साथ एकजुट होकर कनेक्टेड रहना, एक दूसरे के साथ रब्त रखना, एक दूसरे के अंदर तफर्रुक, लड़ाई झगड़ा मत करना। वत्तकुल्लाह, अल्लाह से डरो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, ताकि तुम कामयाब हो जाओ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।